دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر۔ انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے۔ جس طرح ایک مشین کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، پھر اس مشین کی اصلاح بھی ممکن ہوتی ہے، اور اس مشین کے جو کاریگر انجینئر ہوتے ہیں کہ جو اس مشین کے تمام فنکشن پارٹس کو جانتے ہیں، اس مشین کی خرابی کے تمام اسباب سے واقف ہوتے ہیں، وہ اس مشین کو درست کر کے کارآمد بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانی جسم کے اندر جو بیماریاں رونما ہوتی رہتی ہیں، جو بھی ہم کو تکلیف بیماری پہنچتی ہے، ہر بیماری درد تکلیف کا علاج بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ رب العزت نے جو بھی بیماری نازل کی ہے، ہر بیماری کی دوا بھی نازل کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم کو کوئی بیماری پہنچتی ہے، اگر ہم کو کوئی تکلیف درد پہنچتی ہے، تو ہم اپنی بیماری کا دو طریقوں کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ دعا اور دوسرا طریقہ دعا۔ پہلا طریقہ دعا کہ ہم ڈاکٹروں سے، معالجوں سے وہ دعا کھا کر اس کے ذریعے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ کہ دم کے ذریعے، دعا کے ذریعے۔ قرآنی آیات اور احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو دعائیں پڑھ کر سنائیں، بتائی، سکھلائیں، یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، دم کے دوران جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ ہم دم کے ذریعے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کچھ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، دعا کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، دعا کے ذریعے علاج معالجہ کرنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں، کیوں نہیں دعا کے ذریعے اپنا علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج، ہر بیماری کی دوا، شفا بھی نازل کی ہے، سوائے ایک چیز کے، ایک بیماری کے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سی بیماری کے جس بیماری کی دعا شفا اللہ نے نازل نہیں کی؟ تو فرمایا کہ وہ بڑھاپا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور مجھے حدیث یاد آ گئی، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک بچی دیکھی، اس بچی کا رنگ پیلا پڑ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اسے دم کرو، اسے نظر لگ چکی ہے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ دعا اور دعا دم کے ذریعے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، حکم دیا کہ ایسا دم جس دم میں شرکیہ کلمات، شرکیہ کفریہ الفاظ نہ ہوں، ایسا دم کرنا جائز ہے۔ تو جس میں شرکیہ الفاظ، شرکیہ کلمات ہوں، ایسا دم کرنا ناجائز ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، میں اب آپ کو دم کروانے والے اور دم کرنے والے ان کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو بہت ہی خاص سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جب بھی دم کرواتے ہیں یا جب بھی ہم دم کرتے ہیں، ہم مکمل یقین، بھروسہ، توکل کے ساتھ دم نہیں کرتے۔ جب بھی ہم نے دم کروانا ہے یا دم کرنا ہے، تو ہمارا یقین، توکل، بھروسہ، امید، پختہ یقین ہو، پکی امید کے ساتھ اللہ پر بھروسہ، توکل رکھتے ہوئے ہم دم کریں یا کروائیں۔ جب بھی ہم نے دم کروانا ہے، ہمیں یقین ہو، یا کرنا ہے ہمیں پکا یقین ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ صرف ایک اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ، اعتماد، ہمارا جو امید، توکل پختہ ہو کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس کلام کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمیں شفا عطا فرمانی ہے۔ یقین پختہ کریں۔ اگر آپ کا یقین نہیں، آپ جتنے مرضی دم کروائیں یا جتنے مرضی دم کریں، اگر آپ کا یقین نہیں تو پھر دم کا اثر بھی نہیں۔ میرا دم کروانے والوں کو بہت ہی ایک اہم پیغام ہے کہ آپ ہرگز کسی ایسے آدمی کے پاس نہ جائیں کہ جو دم شرعی طریقے کی خلاف ورزی کے مطابق کرتا ہو، جو دم شرکیہ کلمات، شرکیہ کفریہ جملوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ دم کرتا ہو،
جو آدمی تویزات کے ذریعے کاغذوں پر کچھ ہند سے ڈبے بنا کر ان ڈبوں کے اندر کچھ ہند سے لکھ کر آپ کو دیتا ہو، اسی طرح اور بھی کئی طریقوں کے ذریعے وہ دم کرتا ہے کہ جن طریقوں کا ثبوت قرآن اور احادیث کے اندر بالکل نہیں۔ ایسے لوگ بالکل ہی اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ ہاتھ میں ہوکا پکڑے ہوتے ہیں، منہ میں پان رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ پانگ پینے والے چرسی ملانگ سائیں لوگ، ایسے لوگوں کے پاس بالکل ہرگز کسی صورت میں بھی نہ جائیں۔ ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ کی 3 چیزوں کو خطرہ ہے: ایمان، دولت، عزت۔ ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ کی یہ تینوں چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ ایسے لوگوں نے اپنی دکانداریوں کو چمکانے کے لیے بڑے بڑے بینر لگائے ہوتے ہیں، اور اوپر بابا ٹھا ٹھا، بابا مست زبردست، جادو کا توڑ بابے کا زور۔ اسی طرح کئی انہوں نے عجیب سی باتیں لکھ کر تو جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ان پڑھ کی آج تو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے جال میں بڑی آسانی کے ساتھ پھنس جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس مہربانی فرما کر کسی صورت میں بھی جانے کا رخ نہ کریں، ارادہ نہ ہو کہ ہماری مسلمان خواتین ایسے جھوٹے عامل و معالجوں کے پاس جا کر بے پردہ ہو کر دم کرواتی ہیں۔ نہ تو ہماری خواتین کو شرم آتی ہے، نہ ہی ان دم کرنے والوں کو شرم آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے سب کے لیے بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے بہت ہی گزارش کرتا ہوں، مہربانی فرما کر ان سے میرا پیغام ہے کہ وہ اپنی خواتین کو پہلی بات تو ایسے لوگوں کے پاس جانے ہی نہ دیں۔ تو اگر آپ دم کروانا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنی خواتین کو با پردہ ہو کر گھر سے نکلنے کی اجازت دیں، اور آپ اپنی خواتین کے ساتھ خود بھی جائیں۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ خواتین جب بھی کسی دم کرنے والے کے پاس جاتی ہیں، جب بھی وہ دم کسی سے کرواتی ہیں، تو ان کا بھائی، خامد، والدین ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ نہ جائیں، وہ دم کرانے کے لیے گھر سے نہ نکلیں۔